نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 98ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کلمات لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ان کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے وبائی بیماری سے نجات مل جائے گی، تو ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میری 5 شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے خطرناک وبا کی گرمی کو میں بجھاتا ہوں، اور وہ 5 شخصیات یہ ہیں: المصطفیٰ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والمرتضی یعنی سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، وابناہما یعنی سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما، والفاطمہ اور سیدتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 5 مقدس شخصیات ہماری مشکل کشا کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ ہماری وبا کو ٹال دیں گی اور ہٹا دیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے فریاد کرنا یہ اسلامی شریعت میں ہرگز درست نہیں ہے۔ اور یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ شعر روافض کی طرف سے جاری کردہ ہے، جو ان مقدس شخصیات کے بارے میں انتہائی غلو آمیز عقائد رکھتے ہیں۔ اسلام اس کی تائید ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں جو بھی فریاد کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، ان کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خدائی صفات ہیں وہ ہرگز ان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ الغرض ایسے شرکیہ عقائد والے اشعار سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی اسے ہٹانے پر قادر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جب خود پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی، تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ وہ براہ راست پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح کی وبا وغیرہ کو ہٹانے کا سوال کرے؟ یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے بیان میں یہ بات سنی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی
کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر یہ بات کسی نبی کے اندر بھی پائی جائے تو وہ بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ اور پھر انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام دشمنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے درخت سے مدد مانگی، چنانچہ ایک درخت نے ان کو اپنے اندر سما لیا۔ جب قوم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہی تھی تو شیطان نے یہ بتلا دیا کہ فلاں جگہ پر پیڑ میں حضرت زکریہ علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں، تو دشمنوں نے اس پیڑ کو آری سے چیر ڈالا، جس سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت جب انہوں نے اللہ اللہ کی آواز لگائی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے مدد مانگتا تو میں قبول کرتا، تو نے درخت سے مدد مانگی۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے ان صاحب نے یہ کہا کہ گویا حضرت زکریہ علیہ السلام کے ایمان میں کمی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آئی۔ تو اس واقعے کی کیا حقیقت ہے اور ایسا بیان کرنا عوام میں درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نہایت برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی آ گئی تھی، یہ انتہائی جاہلانہ اور نامعقول بات ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ سخت ترین گمراہی ہے۔ جس شخص نے بھی ایسی بات بیان کی ہے اس پر سچی توبہ لازم ہے، بلکہ تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ اور یہ جو قصہ بیان کیا گیا یہ بھی کسی بھی مستند سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کا گڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے بدنام کیا ہے سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام کو۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہانی گڑھی گئی ہے۔ یہ وہ بدترین اور بے توفیق قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کو شہید کر ڈالا اور سخت ترین ان کے ساتھ معاملات کیے۔ تو ایسے کمینے لوگوں کی باتیں ہماری زبانوں پر آئیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور کسی بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلانا یہ اسلام کے قطعاً خلاف ہے۔ پوچھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا متبع امام شافعی مقتدیوں کی رعایت میں فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر پڑھا دی تو امام اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے، یعنی ادا ہوئی یا اعادہ لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مقتدیوں کی رعایت میں کسی بھی حنفی شخص کو فقہ شافعی کے مطابق نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ صاف منع کر دینا چاہیے کہ میں نماز پڑھاؤں گا تو اپنی فقہ کے مطابق پڑھاؤں گا، نہیں تو تم ہی میں سے کوئی نماز پڑھا لے۔ تاہم اگر اس حنفی شخص نے فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھا دی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے فقہ شافعی کے کن مسائل پر عمل کیا ہے۔ اگر معاملہ صرف اس قدر ہے کہ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ جہراً پڑھ دی، یا زور سے آمین کہہ دی، یا رفع یدین کر لیا، تو اس طرح کی
باتوں سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے حق میں مکروہ ضرور ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل کیا جو فقہ حنفی میں مفسد صلاۃ ہے، مثلا سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ دی لگاتار، یا سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دیر توقف کیا کہ جس میں 3 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس امام کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ اس نے ترک واجب کا ارتکاب کیا ہے۔ تسلسل لازم ہے سب ارکان کے درمیان، اس تسلسل میں کمی آ گئی، تو الغرض یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا عمل اس نے کیا ہے، اسی کے مطابق پھر نماز کے فساد یا صحت کا فیصلہ ہوگا۔ اور بہرحال فقہ حنفی والے کو شافعی کے مطابق نماز پڑھانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مقتدی سلام پھیرتے وقت زبان سے سلام کہنا بھول گیا، بس امام کے ساتھ چہرہ پھیر لیا، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لفظ السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرنا یہ سب پر واجب ہے، امام پر بھی واجب ہے، مقتدی پر بھی واجب ہے۔ اور جب تک یہ مقتدی السلام علیکم نہیں کہے گا، یہ نماز سے باہر نہیں ہوگا، محض گردن گھمانے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس نے بغیر السلام کہے گردن گھما دی اور اٹھ کے چل دیا، تو اس کی نماز واجب الاعادہ رہے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پوچھتے ہیں اگر کسی روزے دار نے رمضان میں ناک کی طرف سے روزہ یاد ہونے کی حالت میں پانی چڑھا لیا خطأً یا عمدن، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ صرف قضا لازم ہے یا کفارہ بھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، اور بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں ناک میں اتنی زور سے پانی نہ چڑھایا جائے کہ دماغ تک یا اوپر تک پہنچ جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت روزے کی حالت میں قصداً گرم پانی کی بھاپ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، کیا اس کا روزہ فاسد ہوا یا نہیں؟ محض کھڑے ہونے سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر بالقصد اندر داخل کی ہے بھاپ تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر بھاپ اندر نہیں گئی تو فاسد نہیں ہوگا، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں شوال کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھ لے تو اس کو پورے سال روزہ کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ ہر عمل کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد 6 روزے ملا کر یہ کل 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور 36 کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 360 دن ہوتے ہیں، اس طرح سے اسے پورے سال روزے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 6 جو روزے ہیں یہ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں یہ تعداد مکمل ہو جانی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ دہلی کے ایک علاقے میں ایک مسجد ہے جو مبارک مسجد کے نام سے موسوم ہے، اور گزشتہ سال دہلی فساد میں اس مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا، اور اس وقت مسجد میں 3 عدد ٹین پڑی ہوئی ہے۔ مسجد 116 گز زمین پر واقع ہے، مسجد پر چھت نہیں ہے اور بیت الخلاء کی سہولت بھی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب بھی مسلمانوں کے دل میں وہاں خوف و ہراس موجود ہے،
اور اہل محلہ غیر مسلم مسجد کا تعمیراتی کام نہیں ہونے دیتے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیسے کیا جائے، کیونکہ رات میں مسجد میں قیام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف نہ کیا جائے، بلکہ محلے کی دیگر مسجدوں میں اعتکاف کی صورت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پورے اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ جب یہاں مجبوری ہے تو اعتکاف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں میں اعتکاف میں ہوں اور میری خالہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں انہیں دیکھنے جا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ اگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہیں رہ کر کے دعا کرتے رہیں۔ پوچھتے ہیں ایک آدمی نے 10 دن اعتکاف کی نظر مانی تھی مطلقاً کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن اعتکاف کروں گا، یہ کچھ طے نہیں تھا کہ کب کروں گا، تو کیا وہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی نیت کر سکتا ہے نظر کی ادائیگی کی، کیونکہ وہ کام ہو چکا ہے جس پر اس نے معلق کیا تھا؟ جی ہاں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی اپنی نظر پوری کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے کے خطبے میں الوداع الوداع ماہ رمضان کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی صحابی کے عمل سے یا کسی فقہ کی کتاب سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کا التزام بے اصل ہے۔ جو عام خطبہ ہے وہی آخری جمعے میں بھی پڑھا جائے گا یا کہا جائے گا، کوئی خاص خطبہ اس کے لیے الگ نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فرنیچر کی دکان کھولے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا، دکان کھلنے کے 6 مہینے کے بعد سے فرنیچر بکنا شروع ہو گیا تھا، تو کیا مجھے 1 سال کے بعد بچے ہوئے مال پر زکوٰۃ دینی ہوگی، یا دکان کھلنے کے 6 مہینے بعد سے جو سامان میں نے بیچا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ سال میں جس دن زکوٰۃ کا حساب لگاتے آ رہے ہیں اس تاریخ کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے اور آپ کی فرنیچر کی دکان میں کتنا مال موجود ہے، بس اس دن جو مال موجود ہو اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکال دیں۔ بیچ میں آیا گیا بکا رہا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا زکوٰۃ کے حساب پر، ایک ہی دن اس کا حساب لگتا ہے، اسی دن سے اس کے بیلنس کو دیکھا جاتا ہے۔ پوچھتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا کورونا میں، اب سرکاری طور پر معتدہ پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی کورونا کی رپورٹ کرائے، تو کیا ایسی حالت میں یہ معتدہ کورونا ٹیسٹ کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس مجبوری میں کورونا ٹیسٹ کے لیے دن کے اوقات میں پوری احتیاط کے ساتھ معتدہ اگر باہر چلی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔